برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا ظہور احمد آفیشیل چینل میں۔ آپ حضرات کو ہم ایک ہمارے یہ بزرگ ہیں، کافی ضعیف ہیں، کافی عمر ان کی ہو چکی ہے، ان کی شاعری سنواتے ہیں۔ یقیناً آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ راحت اندوری جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر، اندور کے رہنے والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی۔ ہمارے ہندوستان کا ان کی وجہ سے بھی بہت نام ہوا ہے، ہر کنٹری میں گئے، لیکن جو آدمی فیمس ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، اس کا وہ اگر محفلوں میں چلا جائے اور کچھ اپنے انداز میں بول دے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بزرگ ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے شاعر نہیں، اتنے بڑے کوی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے دور حاضر کے حساب سے جو مسلمانوں کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت میں، تو اس کے حساب سے جو انہوں نے اپنی شاعری میں باتیں کہی ہیں، وہ بڑی دلچسپ باتیں کہی ہیں۔ اور آپ حضرات نے یوٹیوب میں اور میڈیا کے ذریعے، گودی میڈیا کے ذریعے ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کس طرح سے ہماری مسجدوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے بابری مسجد، اس کے بعد میں گیان واپی مسجد، پھر سنبل کی جامع مسجد، اور اب جو ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر شریف میں یہ لوگ جو ہے ٹارگیٹ بنا رہے ہیں اب درگاہوں کو، کہ ہمارے جو بھگوان ہیں وہ اجمیر شریف کی درگاہ میں، خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے نیچے ہیں، وہاں بھی انہوں نے اپنا مندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، آپ سے جتنا مسلمانوں کے پر ظلم کیا جائے کر لو، لیکن ہم یہاں بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے، بڑے بڑے ظالم حکمراں آئے، لیکن وہ نہ رہے، نہ وہ رہے، نہ ان کی حکومتیں رہیں اور نہ ان کی نسل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل تک منقطع کر دی، ان کی نسل بھی برباد ہو گئی۔ فرعون جیسا بادشاہ دنیا کے اندر آیا، نہ فرعون رہا، نہ فرعونیت رہی، نہ حامان رہا، نہ قارون رہا، نہ شداد رہا، نہ نمرود رہا۔ یہ بڑے بڑے ظالم بادشاہ تھے، بلکہ انہوں نے تو خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ ہم زمین کے حاکم ہی نہیں بلکہ ہم زمین کے خدا ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو یہ نہ بچ سکے، اور ان کی عمر دور حاضر کے ان فرعونوں کی طرح ان کی عمر نہیں تھی۔ یہ جو گزر چکے ہیں بڑے بڑے ظالم بادشاہ، ان کی 50 سال یا 100 سال عمر نہیں تھی، 400 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 600 سال، ایسے عمر تھی، اتنی عمر تھی، اتنا ظلم کیا تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی تو یہ نہ بچ سکے۔ ان کا انجام ساری دنیا نے دیکھا، اور فرعون کی لاش تو آج بھی مصر کے، ایجپٹ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس عبرت کے لیے، تاکہ پوری دنیا کو عبرت ہو، اور آج کل کے جو یہ حکمراں ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ کیسا فرعون جیسا بادشاہ جب دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا تھا اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تو اس کا انجام کیا ہوا، کتنا بھیانک، کتنا عبرتناک انجام ہوا، وہ نہ بچ سکا، تو آج کا فرعون کیسے بچے گا۔ آئیے ان کے شاعری ہم آپ حضرات کو سنواتے ہیں۔ ان کی شاعری سنیے، بڑا درد ہے ان کی شاعری میں، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنی شاعری کہی ہے۔ حکومت کے دل سے وفادار ہیں ہم، اشاروں پہ چلنے کو تیار ہیں ہم، مصیبت میں پھر بھی گرفتار ہیں ہم، مسلمان ہیں یوں بس فتح وار ہیں ہم۔ سزا مل رہی ہے عداوت سے پہلے، سمجھتے ہیں باغی بغاوت سے پہلے، مسلمان چین اور جاپان میں ہیں، یہی قوم روس اور یونان میں ہیں، یہی لیگ یورپ اور سوڈان میں ہیں، جہاں بھی ہیں یہ امن و امان میں ہیں۔ ہر ایک ملک میں تو وفادار ہیں ہم، مگر ہند میں صرف غدار ہیں ہم۔ ہمیں روز دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ہمیں روز دھمکی بھی دی جا رہی ہے، گھروں میں تلاشی بھی لی جا رہی ہے، بلا وجہ سختی بھی کی جا رہی ہے، عدالت کے ہاں سے اٹھی جا رہی ہے۔ جو معصوم تھے وہ تو مجرم بنے ہیں،
जो मासूम थे वो तो मुजरिम बने हैं, जो बदफितना थे आज हाकिम बने हैं। काउंसिल में भी हमको ये रहने न देंगे, हमें दर्द अपना ये कहने न देंगे, गमो रंज सही है तो सहने न देंगे, सितम है कि आंसू भी बहने न देंगे। जुबां बंदियां हैं, नजर बंदियां हैं, हमारे लिए सारी पाबंदियां हैं। अब उर्दू जुबां भी मिटानी पड़ेगी कि बच्चों को हिंदी पढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ सबको चंदी रखानी पड़ेगी, रहोगे तो सिद्धि करानी पड़ेगी। वफादार होने का मेयार यह है, यकीन फिर भी आ जाए विश्वास ये है, तकाजा है अपनी जमात को छोड़ो, बस अब लीग की तुम जमात को छोड़ो, मुसलमानों की तुम क़यादत को छोड़ो, नहीं तो चले जाओ भारत को छोड़ो। यही नजरिया है, यही ज़हनियत है, इसी का यहाँ नाम जमहूरियत है। गिराते हो तुम मस्जिदों को गिराओ, मिटाते हो तुम मकबरों को मिटाओ, बहाते होगा खूने नाहक बहाओ, मगर ये समझ कर जरा जुल्म ढाओ। मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर और टीटो सा अंजाम होगा। हमें मुल्क से है भगाने की ख्वाहिश, हमें दहर से है मिटाने की ख्वाहिश, तो सुन लें जिन्हें है मिटाने की ख्वाहिश, तो हमको भी है सर कटाने की ख्वाहिश। कटेगा सर तो ये मजबून होगा, हिमालय से शीलांग तक खून होगा। बिहार और यूपी में हम कुछ न बोले, बिहार और यूपी में हम कुछ न बोले, हुआ जुल्म दिल्ली में हम कुछ न बोले, किया कत्ल गाड़ी में हम कुछ न बोले, घरों में घुसाए तो हम कुछ न बोले। मजालिम अगर यूं ही होते रहेंगे तो क्या अहले ईमान सोते रहेंगे? अलग होके बरतानिया देखता है, हर एक कौम का पेशवा देखता है, जमाना हर एक माजरा देखता है, कोई देखे न देखे खुदा देखता है। करेगा जो जुल्म यूं आज़ाद होकर, वो खुद ही मिट जाएगा आप बर्बाद होकर। बहुत अच्छे।